آپ برج بھی کھیل رہے ہیں, آپ جہاز بھی اڑا رہے ہیں, ساتھ آپ صحافی بھی ہیں اور ایوارڈ بھی لے چکے ہیں. سر کیسے ٹائم نکال رہے ہیں؟ ہمیں تو ایک شو سے ٹائم نہیں نکل رہا. چلے شکر ہے آپ نے باقی کرتوت نہیں بتائی میرے. میں مراج بھی خرید سکتا ہوں. کیڑا مورچہ اڑاؤ گے؟ فائٹر پلین کا کیا مقصد یار ہے؟ اپنا میں نے اونائیڈا جانا ہے اور گورا واریہ کو اوپر سے ایک دفعہ کیا ہوا کہ میری کسی سے بہت اچھی دوستی تھی, میری نوکری چلی گئی. اچھا, وہ بھی چلی گئی. فواد چودھری پر بات نہیں کرتا میں. شہباز گل, یار اسے کہیں کہ پہلے اپنا وہ کرا لے. اس نے کہا تھا میرے کرنٹ لگائے تھے تو وہ الٹرا ساؤنڈ کو کرا لے. سہیل بھائی سے بڑا پیار ہے تو میں اگر ان کے انداز میں پوچھوں, لب دیکھتے ہیں, قد دیکھتے ہیں, زلف دیکھتے ہیں, الفا میل پہلے فگر دیکھتا ہے. بھابھی آپ کو تھوڑا سا خبردار رہنے کی ضرورت ہے. تو ان کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں, انہوں نے ٹیوشن لے کے آئی تھی جب آئی تھی. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو کینڈی باکس. میں ہوں ہارون رفیق. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں, اگر ان کا میں تعارف کرانے لگوں تو 30 سیکنڈ 1 منٹ یہ بہت کم ہے. پوری ایک ڈاکیومنٹری ہونی چاہیے, اور ویسے ہے بھی ڈاکیومنٹری. ہاؤس ہولڈ نیم ہے. میرے ساتھ موجود ہیں مبشر لقمان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. میں نے جو بھی آپ سے سیکھا, جو کچھ بھی دیکھا, اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کی شخصیت میں جو ایک رنگا رنگی ہے اور جو بہت سی جہتیں ہیں کہ آپ برج بھی کھیل رہے ہیں, آپ جہاز بھی اڑا رہے ہیں, گاڑیاں بھی کمال قسم کی چلا رہے ہیں اور سارے شوق بھی پورے کر رہے ہیں, ساتھ آپ صحافی بھی ہیں اور ایوارڈ بھی لے چکے ہیں انویسٹیگیٹو جرنلزم کے اوپر. سر کیسے ٹائم نکال رہے ہیں؟ ہمیں تو ایک شو سے ٹائم نہیں نکل رہا. چلے شکر ہے آپ نے باقی کرتوت نہیں بتائی میرے. ورنہ میں بھی پریشان ہو گیا تھا کہ یار یہ کتنے پہنچ رہے ہیں. نہیں, مجھ سے فائل نہ بنوائی جائے, مجھے کچھ پتا نہیں ہے. جی سر. نہیں, بات یہ ہے کہ ٹائم ہر ایک کے پاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, استعمال اس کا کرنا جو ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. اچھا, آپ کی شخصیت میں عام طور پہ جب آپ کسی کو لتاڑ رہے ہوتے ہیں, پوائنٹ بلینک, آپ نے نام بھی اپنے کالم کا وہ رکھا کہ پوائنٹ بلینک بھائی میں بات, تو لیکن نجی محفلوں میں دیکھا بڑے لطیفے, بڑی خوش گپیاں, بڑے ماحول والی شخصیت ہیں آپ. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں یہ سوال نہ کروں کہ کیسی تھی وہ جو سب سے پہلے تھی؟ کیسی تھی؟ کون, کس کی وہ بات کر جو رہے ہیں؟ پہلی تھی. نہیں, پہلی تو کہی تھی. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ساتھ کہی تھی. میں ایک پہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا نا یہاں سے ہاں ہونی ہے کہ نہیں ہونی, تو آپ کئی جگہوں پہ ٹرائی کر رہے ہوتے تھے نا. ہمارا تو زمانہ ضیاء-ال-حق والا زمانہ تھا, اس کے ٹائم پہ ہم گرو کر رہے تھے. نہیں دیکھیں, میری لائف میں ریگریٹس نہیں ہیں الحمدللہ. اچھا. اور مجھے اللہ نے بڑا بڑا کرم کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی ماں کی دعائیں لگ جائیں تو آپ دنیا کے سب سے امیر آدمی. تو لائف از اے کنٹینیوس لیسن. ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک پیار آج بھی یاد ہو؟ نہیں, کہیں ہے. ہاں, پیار تو مجھے کبھی ہوا کہ کال کیو کہ دیکھو مبشر کہاں پہنچ گئے ہو تم, اور آج بھی یاد آتے؟ وہ ہوا ہے. ہوا ہے. کیا ہوا ذرا اپنا جتنا بتایا جا سکے. نہیں, بتایا جا سکے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بڑی سمپل ہے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اس میں. پلیز. بیتھوون کی گرل فرینڈ تھی, گرل فرینڈ تو نہیں تھی, اس کی ایک خاتون تھی جس کو اس سے بڑا پیار تھا, ٹھیک, عشق تھا بیتھوون کمپوزر کو. بالکل. اور وہ اس کو چھوڑ گئی. انہوں نے کہا میں کسی ایسے آدمی کے ساتھ شادی کرنی ہے جو مشہور ہو. I want to be known by somebody's wife. اچھا. تو اس نے جا کے ایک ایسے بندے سے شادی کی جو ایک سائنٹسٹ تھا. اوکے. اور اس کا خیال تھا کہ اس کو نوبیل پرائز ملے گا, یہ ہوگا, یہ مشہور ہو جائے گا. وہ نہیں ہوا. بیتھوون مشہور ہو گیا. مشہور ہو کے بیتھوون نے اس کے لیے ایک کمپوزیشن بنائی, فار ایلیس, یعنی فار ایلیس. وہ اس نے اس کے لیے بنائی. ہاں, وہ فون پہ لگائی ہوتی ہے لوگوں نے. بالکل بالکل بالکل. تو یہ ہے کہ ایسے کئی لوگ ہوتے کہ اچھا, ایک دفعہ کیا ہوا کہ میری کسی سے بہت اچھی دوستی تھی, میری نوکری چلی گئی. اچھا. وہ بھی چلی گئی. تو میرا ہمارا ایک گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک دوست ہوتا تھا, بڑا گھٹیا قسم کا. ٹھیک. آفتاب اقبال کو یاد ہوگا کیونکہ سارے گھٹیا اس کو یاد ہیں اس وقت. ہم لوگ گولڈ لیف کے سگریٹ پیتے تھے, وہ چین اسموکر تھا, ہم سے ہی لے کے پیتا تھا. ہم سارے اسٹوڈنٹ تھے, اب لمیٹڈ بجٹس. ٹھیک ہے. تو ہم نے کیسا کرتے ہیں کہ ہم سگریٹ بدل لیتے ہیں. اوکے. تو پھر اس کو ہی بدلنا پڑے گا, تو پھر ہم اس کا توا لگائیں گے. توا لگائیں. تو ہم ساروں نے اگلے دن گولڈ فلیک خرید لیے. اچھا.
उसने अपने दोस्ती बदल दी है उसने कहा मैंने ऐसी दोस्ती करनी नहीं जो गोल्ड लीफ पे नहीं है तो वो ज़रूरत की, आपके मकाम की, आपकी शोहरत की दोस्तियाँ होती हैं और फिर वो वैसे ही निकल जाती हैं। देखें, आपको मैं एक बात बताऊं कि आप भी शोबिज़ में है ना, ये शोबिज़ है, इसमें लोग अट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल ठीक। और उसमें एक बहुत बड़ी तादाद होती है जिनका कोई मतलब होता है अट्रैक्ट होने का। तो अगर आपको अभी तक समझ नहीं आती हाउ टू रीजन आउट, ये भी नहीं है कि आप जेन्युइन लोगों को भी आप अपना किक ऑफ करें, लेकिन बहरहाल आपको ख्याल तो रखना पड़ता है। अच्छा, ख्याल तो बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि चंद ही लोग होते हैं जो इतनी हिम्मत करें, जैसे इकरारुल हसन के पास बहुत हिम्मत है, चंद ही लोग होते हैं लेकिन घर में देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इकरार तो छोटा भाई है हमारा, मैं उसकी बेगमात से भी अलग अलग पूछ चुका हूँ, ठीक, लेकिन मैं मल्टीपल शादियों को मैं हिम्मत नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि आप इक्वल ट्रीट ही नहीं कर सकते। मैं ये बिलीव करता हूँ, और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप ना करें। और मैं इंसान हूँ, आपको एक टाइम होता है कि अपने 2, 3, 4 बच्चे हों तो उनमें से एक बच्चा आपको ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। आप नहीं कह सकते हर वक्त हर एक मुझे एक जैसा है। तो ये हिम्मत की बात नहीं है। घर पे कौन डोमिनेटिंग है, भाभी आप? नहीं, वो भाभी तो घर के बाहर भी डोमिनेटिंग है घर के अंदर क्यों? यानी हो सकता है अभी उनका फोन आ जाए और आपकी रिकॉर्डिंग रुक जाए, फिर आप क्या करेंगे? ठीक। मैंने बहुत जिंदगी में बहुत पहले एक समझ ली थी बात, क्या? या मैं दुनिया से लड़ाई कर सकता हूँ या मैं घर में कर सकता हूँ। तो मैंने फैसला किया घर तो मेरा कोई देख नहीं रहा, मैं दुनिया से ही लड़ लूंगा। ये बताएं कि जैसे आप लोगों को बेनकाब करते हैं, उनसे ऐसे सख्त सवालात करते हैं कि उनको जवाब देते हुए भी वो एक दफ़ा सोचते हैं कि यार अब इसमें कलई खुल जाएगी। अगर आप खुद अपना इंटरव्यू कर रहे हो तो मुबश्शिर लुकमान से आप कौन सा सवाल करेंगे कि वो भी सोच में पड़ जाए? कौन सा सख्त सवाल? कई हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कलई खुलती कहाँ पे है? जहाँ पे इंसान ने झूठ के ऊपर कोई इमारत खड़ी की होती है, ओके, और उसको बचाने में आपकी कलई खुलती है। लेकिन अगर आपकी लाइफ एक ओपन बुक है ना, तो जरा सा आपको एक एफर्ट करना पड़ेगा कलई का। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि यार मैं कहूँ कि इस एरिया में मैं नहीं जाना चाहता, ये इट्स डन एंड ओवर विद। आप मुझसे फर्ज करें कहें कि यार तुम्हारा पहला अफेयर जो था जिस लड़की से था उसका क्या नाम था, तब मैं आई डोंट वांट टू गो देयर, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो वो उसका ये मतलब नहीं कि वो मेरी कोई वीकनेस है या मैं कोई शर्मिंदा हूँ, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे। लेकिन ये है कि मैं कोमर आदिल थोड़ी हूँ कि शर्मिंदा हो जाऊँ अफेयर होने पे। तो वो अच्छा, मेरा मतलब है कि वो अभी ऐसा हुआ, हार्मोन्स अभी उनके पूरे नहीं हुए, शायद हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन यह है कि मुश्किल सवाल ये है, मुझे कई बारी सच बोलने में, जब मैं सच बोलता हूँ लोग उसको गलत मतलब ले लेते हैं, तो उसको मैं अवॉइड करता हूँ। मसलन मुझे लोग कहते हैं कि आप किस लिए काम करते हैं, मैंने कहा तो मैं सिर्फ पैसे के लिए करता हूँ। आज जब मैं ये कहता हूँ तो नीचे कमेंट्स की एक भरमार होती है, बुरा भला। जैसे खुद अपना जो है वो दाता साहब के बाहर लोगों की जूतियाँ सीधी कर रहे हैं और मेरे ऊपर कमेंट्स करें। फिर मैं कहता हूँ कि मुझे डिज़ाइनर आइटम्स पसंद हैं, तो उस पर गालम गलोच शुरू हो जाती है। फिर अगर मैं कहूँ कि मुझे फ्लाइंग पसंद है या जहाज पसंद, या मुझे सबमरीन्स का शौक है आजकल। अच्छा, आजकल सबमरीन्स के शौक पड़ा हुआ है। अच्छा, तो इसके लिए बहुत पैसा चाहिए? नहीं, इतना पैसा कहाँ से आता है? 3 शादियां करने के लिए भी चाहिए होता है वो हौसला मैं इधर लगा रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा, तो आजकल कोई सबमरीन तैयार कर रहे हैं या खरीद रहे हैं? मैं तैयार नहीं कर रहा। मैंने एक्चुअली कुछ अर्सा पहले मैंने एक बाल्टिक स्टेट को मैंने ईमेल की थी, 2-4 मेरी उनसे एक्सचेंज हुई कि वो तुम्हारी पुरानी इतनी पड़ी है, को अगर गिफ्ट करनी है तो दे दो। उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट परमिशन लें पहले, फिर उसके बाद दे सकते हैं। सर इतना पानी तो थल्ले जाके की करना चाह रहे हो? ओके, मेरी जिंदगी में एक ख्वाहिश है बड़ी। वो क्या? कि आप नॉर्वे के पास हो, ओके, आप ओशंस में निकलें बाहर, फ्योर्ड्स वगैरह में, और आपने ऊपर अपनी कुर्सी शुर्सी रखी हुई है, आप वहाँ गर्म चाय पी रहे हैं या कॉफी, और ब्लू व्हेल स्विम करती हुई जा रही है। अल्टीमेट सीन होगा। और आप अकेले? नहीं, आप सर कल वेल तो है ना जी, अकेले हो तब भी वेल तो है ना। नहीं सर, मेरा मतलब नहीं सर, नहीं मैंने पसंद आया सर, सिर्फ नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। अगर मैंने किसी के साथ में मैंने एंजॉय करना होता तो मैं यहाँ भी जा सकता था ना उसके साथ, तो शफी के खोखे पे जा सकता हूँ। मुझे अपना उसके लिए
ناروے تک جانے کی ہمت نہیں کرنی نا کوئی اپنا وہاں پہ جانے کی. بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از کہ لائف از آلسو اباؤٹ سرٹن شارٹس اینڈ ٹیکس. کہ کوئی فلم ہوتی ہے, آرٹ ڈائریکٹر بناتا ہے, پوری فلم ایک ماسٹر پیس ہے, لیکن ایک شارٹ ہے اس سے وہ ایسوسیٹڈ ہو جاتا ہے. ہاں بالکل. تو یہ شارٹ جب میں سوچتا ہوں اپنے مائنڈ میں کہ بلو ویل سوئمنگ اوور دیئر اور آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہو ان کو, I think it's very romantic. آپ سگار کا بھی شوق فرماتے ہیں؟ الحمدللہ. ارے واہ, اچھا ویسے یہ منظر تو اچھا ہے. میں نے کوئی قریب کچھ چیزیں ٹرائی کی ہیں, اس وقت تو بہت اچھا لگا, لیکن تنہائی تو مجھے نہیں لگتا آپ تنہائی پسند ہیں. آپ تو لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو کشتی زعفران. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تنہائی پسند ہوں, بٹ آئی لائک مائی اون اسپیس. اچھا. آئی ایم ناٹ اے پرسن آف کراؤڈس. اوکے. میں آپ ابھی چلیے گا میرے ساتھ, یہ ریکارڈنگ ختم ہوگی تو ہم 2-4 ایٹ دا موسٹ 2-4-5 لوگ بیٹھ جائیں گے, کافی پیئیں گے, غیبت کریں گے ایک دوسرے کی, ایک دوسرے کے سامنے, ٹھیک ہے. بٹ آئی لائک ٹو سٹ اینڈ ریڈ, آئی لائک ٹو سٹ اینڈ واچ موویز, آئی لائک ٹو سٹ اینڈ ڈو سم تھنگ وچ از کین امپروو مائی لرننگ. وہ چاہے میں یوٹیوب دیکھ کے کروں. میں آپ کو بتا رہا تھا, میں جوکس پارٹ, ابھی گوگا شوگا بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ, میں قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ انتہائی کریٹو لوگ ہیں, اور یہ پاکستان کی بلیسنگ ہے کہ یہ لوگ پاکستان میں ہیں. ویری ٹرو. کسی اور ملک میں نہیں. میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں, ان کے میں ٹک ٹاک پہ دیکھتا ہوں, میں ریلیکس ہو جاتا ہوں. آئی فیل کہ یار ان لوگوں کا احسان ہو گیا میرے اوپر. آپ کے فون میں وی پی این ہے؟ میرے فون پہ ہے وی پی این, کیوں نہیں ہوگا. ویری گڈ. میرے لیپ ٹاپ پہ بھی ہے, میرے لیپ ٹاپ پہ 3 لگے ہوئے ہیں. ویری گڈ. آپ نے ایک آدھا نام مجھے بھی بتانا ہے. آپ ایکسپریس وی پی این یوز کر لیں, آسان ہے, ورنہ کوئی اور کر لیں. یہ بتائیں کہ آپ کو زندگی میں پیسہ کمانا سب سے پہلے کب آیا, کب سیکھا, کب کمایا؟ اچھا وہ ایک اور بات ہے, لیکن قدر مجھے ایک اور جگہ سے ہوئی. اچھا. وہ میں کرکٹ کھیل رہا تھا. اچھا. اور میں نے ایک بلہ خریدنا تھا, وہ 1200 روپے کا آتا, تو یہ سن 78 اور 69 کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے اپنی والدہ کہا کہ یہ بلہ خریدنا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں میری تو پینشن اتنی ہے, نوکری کر لو, کام کر لو اور خود خرید لو. اوکے. تو پھر میں نے ہلٹن میں جاب شروع کی. اچھا. آئی واز اے اسٹوڈنٹ ایٹ گورنمنٹ کالج. تو میں لائف گارڈ کے طور پہ گیا. لائف گارڈ کا کام کیا تھا, کوئی کام نہیں تھا, سوائے اس کے کہ میں عورتوں کو دیکھتا تھا جو بکنیز پہن کے آتی تھی. ضیاء الحق کا مارشل لا تھا, کیپ دیٹ ان مائنڈ. آج کل والی یہ آسانیاں نہیں تھیں. بالکل صحیح. 90% کام ہوتا تھا پول کے ٹوائلٹ صاف کرنا. تو وہ جب میں نے بلے کے پیسے بنائے تھے, تو اس بلے کی میں نے احتیاط بڑی کی تھی, اس کو ٹیپے لگا کے ٹوٹ نہ جائے, چپ نہ اٹھے, کیونکہ وہ میں نے خود کمایا پتا سی کہ میں کمایا ہے, اور مجھے پتا تھا میں نے کتنی ٹاکیاں ماری ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو قدر مجھے وہاں سے شروع ہو گئی تھی پیسے اس ٹائم سے. لیکن میں سمجھتا تھا پیسہ آنے جانے والی چیز ہے جو سارے لوگ کہتے تھے, اور بہت سال بعد مجھے احساس ہوا سارے بکواس کرتے ہیں. اچھا. پیسہ کمانا پڑتا ہے. اوکے. اور پیسے کے بغیر زندگی نہیں چلتی. ٹرو دیٹ. اور دنیا بھی نہیں چلتی. آپ نے اپنی ماں کی بھی خدمت کرنی ہو, ڈاکٹر کو بھی لانا ہو, تو آپ کو پیسہ چاہیے. صحت کی آپ کو دوائی دینی ہو تو آپ کو پیسہ چاہیے. آپ نے باپ کی تدفین بھی کرنی ہو تو آپ کو پیسہ چاہیے. پیسہ برا نہیں ہے, پیسے کا حصول اچھا یا برا ہو سکتا ہے. اب مبشر لقمان کی فیوچر میں ٹاپ کیا ہوگا؟ میں معراج بھی خرید سکتا ہوں, یعنی میرا دل تو کرتا ہے کبھی کبھی کہ فائٹر پلین بھی ہونا چاہیے آدمی کے پاس. کیڑا مورچہ اڑاؤ گے؟ فائٹر پلین کا کیا مقصد ہے؟ یار اپنا میں نے اونائیڈا جانا ہے اور گورو واریا کو اوپر سے کیونکہ ایک دن تو ہم نے انڈیا فتح کرنا ہے. لیکن نہیں, آن اے سیریس نوٹ, ٹوڈے آئی فیل ویری ریلیوڈ ایکچولی. اچھا. آج میری زندگی کا آپ سمجھے خوش نصیب ترین دنوں میں سے ایک دن ہے جب میں صبح اٹھا ہوں. دیکھیں میرے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ. میرا بیٹا 1 سال 1.5 سال پہلے اس نے گریجویٹ کر لیا تھا اور کام شروع کر دیا. میری بیٹی نے کل گریجویٹ کیا. ٹھیک. تو جب آپ کی اولاد جو ہے وہ ایک لائن پہ آ جائے, پڑھ لے, لکھ لے, تو آپ فری ہو جاتے ہیں نا. بالکل ایسے ہی. تو آپ مینٹل برڈن آپ کا ختم ہو جاتا ہے. مجھے ابھی تک تو میں نوکریاں کر رہا تھا ان کو پڑھانے کے لیے. Now you're relieved. اب میں کروں گا اگر میرا دل کرے گا تو. واہ واہ. ٹھیک ہے نا. اچھا, یعنی آپ مینٹلی طور پہ فری ہو چکے ہیں. بھابھی آپ کو تھوڑا سا خبردار رہنے کی ضرورت ہے. اچھا, ان کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں, انہوں نے ٹیوشن لے کے آئی تھی جب آئی تھی. موبائل چیک ہوتا ہے. یہ ساری ہمارے خاندان کیا پورے ملک کی عورتیں جو ہوتی ہیں نا, ان کو گھر والے ٹیوشن دے کے بھیجتے ہیں ہاؤ ٹو ہینڈل
وہ نہیں ہوتا. اچھا ویسے کسی بھی شخصیت میں خاص طور پہ چلیں مردوں میں عورتوں میں کیا چیز نوٹ کرتے ہیں, کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے کسی شخصیت میں, whether it be male or female? سینس آف ہیومر. سینس آف ہیومر. میں کمیڈینس کی رسپیکٹ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ اپنے اوپر ہنس سکتے ہیں, اور جو اپنے اوپر ہنس سکتا ہے وہی بڑا آدمی ہوتا ہے. جو اپنے اوپر ہنس نہیں سکتا نا وہ بڑا نہیں ہوتا. ابراہیم لنکن ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے تو ایک آدمی مجمع میں سے جو ان کا مخالف تھا وہ بار بار شور مچا رہا تھا, نعرہ لگا رہا تھا, یو آر ٹو فیسڈ, یو آر ٹو فیسڈ. تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میرے 2 منہ ہوتے تو میں یہ منہ لگا کے پھرتا. میں دوجا لگا. تو اپنے اوپر ہنسنا بہت بڑے لوگوں کی نشانی ہے. یہ بات آپ نے بالکل زبردست کہی. اور سینس آف ہیومر کے علاوہ لکس میں کیا اچھا؟ سینس آف ہیومر بھی اچھی ہوتی ہے. ہیومر بھی اچھی ہوتی ہے نا, آپ گوسپ بھی سن رہے ہیں. میں حسن پرست ہوں, مجھے اچھی لکس اچھی لگتی ہیں. مجھے اچھا لکس میں ایک بڑی عجیب سی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جیسے راگ ہوتے ہیں نا مختلف اوقات کے ہوتے ہیں, تو لکس بھی مختلف اوقات کی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ سوتے اٹھے اور میں نے ہارون کو دیکھا مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس وقت یا سونے سے پہلے بھی نہیں مجھے اچھا لگے گا. میں وہی سوچ رہا تھا بھائی, سونے سے پہلے بھی نہ کہتے بیٹ پہ دوپہر کے ٹائپ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو کئی لکس ہوتی ہیں کہ جو ان کے ڈفرینٹ اوقات ہوتے ہیں. سہیل بھائی سے بڑا پیار ہے تو میں اگر ان کے انداز میں پوچھوں, لب دیکھتے ہیں, قد دیکھتے ہیں, زلف دیکھتے ہیں. دیکھیں میں ایک الفا میل ہوں. ارے یہ لگتا ہے مراج لین تک آ گیا. الفا میل الفا میل پہلے فگر دیکھتا ہے, پھر وہ کہیں اور جاتا ہے. سر میں ساری بات سمجھ گیا. ٹھیک ہے نا, دیکھنے والے بھی سمجھ گئے. اوکے, اپنے چوچے تو نہیں ہے کہ. اچھا اگر آج آپ کو پاکستان میں پیمرا کا چلیں چیئرمین لگا دیا جائے, کس شو کے اوپر سب سے زیادہ آپ کنٹرول کرنا چاہیں گے کہ یار یہ صحیح نہیں ہو رہا؟ میڈیا میں کون سی شخصیت یا شو ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کرنا چاہیں گے؟ ایکچولی میں کنٹرول نہیں کرنا چاہتا. اوکے. میں ہمیشہ سے یہ بلیو کرتا ہوں یہ ان کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں سینسر بورڈ میں بلیو نہیں کرتا. اوکے. میں وہ سینسر بورڈ, لیکن سینسر بورڈ جیسے اس کا کام ہے ریٹنگ دے دینا. کہ آپ نے کہا یہ فلم بالغوں کے لیے, آپ نے اس کو ریٹنگ دے دی, 21 کی دے دی, 18 کی دے دی, لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ انہوں نے دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی. بالکل. جب آپ اس کو کاٹ پھینٹ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کسی کریٹو ایلیمنٹ کو آپ اس کے اوپر چھری مار رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک بات. دیٹ از ناٹ رائٹ. یو ہیو نو رائٹ ٹو ڈو دیٹ. آپ اس کی ریٹنگ کر دیں, آپ اس کی ریٹنگ 25 کر دیں, اینڈ یو نو میک شیور کہ 24 سال کی عمر کا بچہ نہ دیکھے, یا لڑکا نہ دیکھے, یا لڑکی نہ دیکھے. بٹ لیٹ پیپل ٹیک دیئر اون ڈیسیژنز. اگر لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کسی کو تو میرا اور آپ کا رائٹ تو نہیں ہے کہ ہم اس کو بند کرا کے بیٹھ جائیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. آئی مین یہ اب ایلیمنٹ ریجمنٹیشن ختم ہونی چاہیے اس ملک میں. اگر اپنے کریئر میں سے آپ کچھ نکالنا چاہیں کہ یار یہ پارٹ میرے کریئر میں نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے, کوئی ایسا ہے؟ بول ٹی وی کا ایکسپیرینس. اوکے. میرا منحوس ترین ایکسپیرینس تھا. اوکے. میں نے یقین کر لیا تھا. Why was that? میرا خیال ہے دنیا کا جہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا رہتا ہے نا, تو اس سے گھر سے 1.5 میل آگے جائیں گے, رائٹ پہ مڑیں گے تو وہاں شعیب شیخ رہتا ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ میرا ورسٹ ڈیسیژن تھا, ARY چھوڑ کے بول میں جانا. وہ میں ریگریٹ کرتا ہوں. آج اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ خان صاحب کے ساتھ اپس اینڈ ڈاؤنز آپ کے رہے, تو آج آپ اس سارے وقت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے ہر وقت میں اپنی لائف انجوائے کی ہے, اور عمران کے ساتھ میرا جو اوریجنل ریلیشن شپ ہے وہ تو بڑا رومانس کا ریلیشن شپ ہے. ایک عمران خان آپ دیکھ رہے ہو تو رومانٹک تھا, لیکن اوور پیریڈ آف ٹائم جب آپ کسی کو, اگر آج آپ مجھے ہیں, آپ میں بی یو آر بینگ ویری کیا کہتے ہیں ویلکمنگ اینڈ آل دیٹ. اگر میں روز آؤں یہاں پہ اور آپ کو میری طبیعت کا پتہ چلے تو ہو سکتا ہے یو مے ناٹ بی سو ویلکمنگ. تو ہمارا فال آؤٹ تو 14 سال کے بعد ہوا تھا, تو دیر از اے لاٹ دیٹ ٹرانسپائرڈ ان دیٹ. تو میں اس کی ذات پہ تو نہیں بات کرنا چاہتا کہ مجھے کیا چیز اچھی نہیں لگی ہے کیا وہ ہے, بس میں اتنا کہوں گا کہ آئی مین لوگ الگ ہو جاتے ہیں, ڈیورس ہو جاتی ہے لوگوں کی. بالکل ہو جاتی ہے. بٹ واٹ ڈو یو تھنک کہ کہاں کچھ غلط تھا جس کی وجہ سے یو اسٹیپڈ بیک؟ آئی تھنک ہماری سب سے پہلی جو لڑائی ہوئی تھی وہ بشرا کی شادی پہ ہوئی تھی. اوکے. اور بشرا بی بی سے شادی پہ؟ جی وہی بشرا, فرا گوگی, عثمان بزدار, ہماری لڑائیاں ان لوگوں کی وجہ سے زیادہ تھی.
Okay, okay. تو I mean وہ اس کی زندگی کا حصہ ہے. What do you see in future for him? Nothing. Is it possible کہ جیسے نون لیگ کا زوال آیا پھر واپس آئے پھر گورنمنٹ میں آئے؟ نون لیگ نے ایک بات ضرور کی, نون لیگ نے اپنے رابطے نہیں ختم کیے. اوکے. اور نون لیگ جو ہے وہ ایون پیپلز پارٹی کو لے لے, آصف زرداری ہوں یا بے نظیر ہوں, انہوں نے ہر طرح سے کانٹیکٹس اپنے رکھے. کیونکہ اگر میں آپ سے بات کرتا رہوں گا یا کبھی کبھی ملتا رہوں گا, چاہے آپ کی بات نہ مانوں, تو کبھی کبھی میں آپ کو ریپروچ بھی کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک. لیکن اگر میں 4 سال آپ سے رس کے بیٹھا رہوں اور 4 سال کے بعد میں کہتا ہوں یار ہارون یہ ذرا کام کا تھا, آپ کرنی یار میں تو وہ منصور علی خان آیا تھا میں نے اسے کر لیا, آپ لیٹ ہو گئے تھوڑا سا. سو ٹائم فلائز. یہ ٹائم بڑی خوفناک چیز ہے. یو ایز این انڈیویژل کین ناٹ گو بیک ان ٹائم اینڈ میک امینڈس. It's a one-way arrow. It is a one-way arrow. اچھا, اگر میں کچھ پرسنالٹیز کے نام لوں اور آپ ان کے بارے میں صرف ایک لفظ بول دیں جو بھی آپ کے ذہن میں آئے وہ بول دیں. عمران خان. Unfortunate. بلاول کے متعلق ایک جملہ مجھے بولنا پڑے گا, 2-3 جملے. اچھا, وہ کیا ہے؟ جس طرح اس نے ششی تھرور کو زیرو کیا ہے اور جس طرح اس نے انڈین ڈپلومیٹس کی واٹ لگائی ہے, I mean I can salute him. Hats off to him. Yes. Hats off to him. Yes, that's true. حریم شاہ. یہ اپنا کیا نام ہے, پنکی کی ٹاؤٹ ہے, بشرا بیگم کی ٹاؤٹ ہے. اوکے. بشرا بیگم کا ایک حلقہ احباب ہے جو صرف اپنا حریم جیسی 22 نمبر خواتین کی کا اس میں عمل دخل ہے جن کو کافی استعمال ہوئی ہیں وہ. اوکے. مریم نواز. فیوچر فار دا کنٹری اور فار ہر سیلف. فیوچر از فیوچر. اوکے. فواد چودھری. I mean پر بات نہیں کرتا میں. ملک ریاض. انلکی. ملک ریاض نے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں. اچھا. اور بہت زیادہ اچھے کام بھی کیے ہیں, اور اس ملک میں بہت لوگوں نے اسے بہت فائدے اٹھائے ہیں, اور اسے فائدے اٹھانے والے ہی اس کی برائیاں کرتے ہیں. سو انلکی کہوں گا نا. اوکے. بابر اعظم. وکٹم آف ہز اون پروپیگنڈا. اچھا ٹھیک ہے, آئی گاٹ یو. شان. سپر اسٹار. ماہرہ خان. سپر اسٹار. مہوش حیات. ویری ٹیلنٹڈ. واہ. اور آخر میں شہباز گل. یار اسے کہیں کہ پہلے اپنا وہ کرا لے, اس نے کہا تھا میرے پہ کرنٹ لگائے تھے تو وہ الٹرا ساؤنڈ تو کرا لے, الٹرا ساؤنڈ کرا لے کوئی اپنا. وہ کچھ اور تو نہیں بن گیا. اچھا, از مبشر لقمان اسٹل ینگ ان سائڈ؟ ان واٹ وے؟ ان لائف ایز ان وی سی پیپل کہ وہ ایک خاص لیول کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب یار ہم اب ریٹائرمنٹ کی ایج میں آ گئے ہیں. نہیں, میں الحمدللہ ریٹائر نہیں ہوتا. میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کے دل کی ایج کی جائے کتنی ہوگی. تھوڑے دن پہلے ایک بات کہہ رہا تھا کہ جس دن میں کام چھوڑوں گا میں شاید چلا جاؤں, گزر جاؤں. اس وقت مبشر لقمان کے دل کی ایج کیا ہوگی؟ دماغ کی نہیں پوچھ. نہیں, دل کی ایج اور دماغ کی ایج میں بڑا فرق ہے. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. میں پرسوں میں گیا, میرے بیٹا اس کے کلاس والوں جو ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے تھے. ٹھیک ہے. میں نے بھی 10 منٹ کھیلی ساتھ. اچھا. تو اس میں 3 دن مجھے لیبر پینز ہوئی ہیں. تو دل سے تو میں کھیل رہا تھا, جسم سے نہیں کھیلا جا رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ دل اور اس میں فرق ہے. لیکن آپ کو میں ایک اور اس کا آنسر دے دیتا ہوں جو آپ کی, اگر آپ مجھے یہ کہنا کہ یار ابھی گھر جا کے پھر آپ واپس آئیے گا رات کو کھانا کھائیں گے, میں نہیں آؤں گا. I mean it's over for me. میں ایک دفعہ گھر چلا گیا, میں بیٹھوں گا جرابیں اتار کے میں. لیکن اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ کیا اس عمر میں عشق ہو سکتا ہے تو میں کہوں گا 100 دفعہ. سو ڈیپینڈ کرتا ہے انسینٹیو کیا ہے. اگر آپ کو ملنے آنا ہے تو نہیں, میری ایج بہت ہے, میں بزرگ ہوں. میں سمجھ گیا. اچھا, بہت سے لوگوں کا آپ نے انٹرویو کیا, سب سے مشکل کون تھا؟ دیکھیں مشکل آسان کی بات نہیں ہوتی. کچھ انٹرویوز ہوتے ہیں آپ کی لائف میں ٹرننگ پوائنٹس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک میں نے ہلری کلنٹن سے بہت سیکھا تھا. اور اس کے بعد مجھے یہ لگا کہ ہم 3rd ورلڈ کے رہنے والے ہیں, ہم اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں, ہم ہیں نہیں. تو اس کے بعد مجھے دوبارہ سے پڑھنے کا شوق ہوا کہ یار اس نے یہ کتاب کوٹ کی, یہ کی, تو ہم ایک بک تو ریکمینڈ کریں. اومنی. اوکے. اور جانرا کیا ہے؟ خوفناک بک ہے. اومنی بیسیکلی جو ہے نا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اسپوائلر الرٹ, وہ ایک پوری آپ کو تھیسس دے گا. یہ لکھی بھی ذرا پرانی ہے, 7-8 سال. وہ آپ کو پورا آپ کو تھیسس دے گا, پھر آپ کو اس کے بعد بتائے گا کہ آج سے 50 سال بعد ایک مذہب سروائیو کرے گا, اور وہ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی.
کیونکہ جب آپ کی عمر 200 سال ہونا شروع ہو جائے گی سائنس کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اور آپ کا جو ہے ڈی این اے آلٹر ہوگا، آپ کے جینز آلٹر ہوں گے، تھراپی ہوگی، وہ تو پھر آپ کا فیتھ جو ہے وہ ادھر ہونا شروع ہو جائے گا. اس کی بڑی ایک آرگومنٹ ہے اس میں، تو آپ اس کو پڑھیں گے تو اس سے زیادہ میں اسپوائلر الرٹ نہیں دینا چاہتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ امپورٹنس نہیں دیتے، لیکن جیسے میں نے ایک دفعہ سب سے پہلے جب میں نے انٹرویو کیا الماس بابی کا، وہ پاکستان شیمیل فاؤنڈیشن کی پریزیڈنٹ ہے. ٹھیک. تو الماس بابی سے میں نے بہت سیکھا ہے میں نے ان سے. انہوں نے میرا ایٹیٹیوڈ چینج کیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں غلط سوچ رہا تھا، بغیر بتائے انہوں نے سکھایا مجھے. واہ. پھر اسی طرح اچھا یہ آپ پہ بھی ہے نا کہ آپ لرن کر رہے ہیں؟ یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کو، وہ تو بہت سے لوگوں کو ملتی ہوں نہیں، لیکن ہر اپنا کوئی لرن بات نہیں یہ کر ہے رہا نا. کہ پھر اسی طرح میں نے ایک خاتون سے سیکھا جو آپ خواتین سے زیادہ سیکھ رہے ہیں. میں ایکچولی بورے والا میں شی واز این 85 ایئر اولڈ پرسن، شی از ڈائڈ ناؤ، لیکن کیسے دیتے ہیں دنیا میں لوگوں کو. اور وہ میرا خیال ہے اس کی 4 بکریاں تھیں، بٹ آئی تھنک وہ دنیا کی سب سے امیر عورت. ارے واہ. وہ پورا ایک واقعہ پھر کبھی سے ڈیپینڈ آن دی پرسنٹیج آف یور ایسیٹس. نہیں اس نے وہ نہیں، وہ بکریاں دے دیں کسی کو. کیا بات. میں سمجھتا بہت امیر عورت تھی. کبھی ایسا ہوا کہ کوئی پروگرام سینسر کی وجہ سے آج تک آن ایئر ہی نہیں ہوا؟ کئی ہیں. کون سا سب سے ریگریٹ کس کا ہے کہ یار وہ میں نے ہونا چاہیے؟ ایئر وائی چھوڑا تھا، اس پہ ایم کیو ایم کے اوپر کٹا تھا میرا. اچھا. روکا تھا بلکہ. اچھا. پھر ایک میں نے چینل 24 پہ کیا تھا، وہ میں نے کیا تھا ہونڈا اور ٹویوٹا کے خلاف اور سوزوکی کے خلاف کہ کس طرح سے پیسے بٹور رہے ہیں. اچھا. لوگوں سے. اوکے. اور وہ بھی سینسر ہو گیا، نہیں چلا. وہ پروگرام ہی اڑ گیا تھا. تو ویلیو فار منی نہیں دے رہے. اچھا آپ پہ بہت سے الزامات بھی لگتے رہے، کیسز بھی ہوتے رہے. ابھی بھی ہیں. کس کا سب سے زیادہ دکھ ہے یار یہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہر الزام تکلیف دہ ہوتا ہے، آپس کی بات ہے، لیکن کئی الزامات ہوتے ہیں جن سے آپ سفر بہت کرتے ہیں. تو اس وقت اگر آپ پوائنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے. جیسے میرے بخاری پہ لگا ملک ریاض کے انٹرویو کرنے پہ، اور بعد میں اب سب کو پتہ چل گیا کہ اس میں کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ تھا. ایک پروگرام تھا، اور پروگرام آپ بھی جب بریکس میں یا ویسے بات کر رہے ہوں گے تو ڈفرینٹ بات کرتے ہیں. آپ اپنا ہنٹر لے کے تو نہیں بیٹھ سکتے. ایسا نہیں ہوتا. لیکن اور پھر ایڈٹ کر کے لوگوں نے اس کو اپنے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی. اس کا مجھے یہ دکھ تھا کہ یہ سارے چینلز اور سارے اخبار اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، کسی نے میرے سے پوائنٹ آف ویو نہیں پوچھا. ویسے ہمیں بتاتے ہیں کہ جب موقف لینا چاہیے. آپ پورے پاکستان کے تمام چینلز اور تمام اخبار اور اٹھا کر دیکھ لیں اس وقت کے 4 مہینے کے، کافر ہوگا اگر کسی نے میرے سے پوچھا ہو. آپ کا موقف نہیں لیا، بس اپنا اس میں نہیں، اپنا ہی اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا انالیسس دیتے رہے، کیونکہ انہوں نے اس ریٹنگ کو پکڑنا تھا یا اس پہ. اب پھر میں نے آ کے رگڑا مارا، کیونکہ میں الحمدللہ میں ادھارتا ہوں. مبشر لقمان بننے کے لیے کون سی ایک خوبی ہے کہ یار یہ تو ہونی چاہیے؟ آپ کو حوصلہ ہونا چاہیے. اچھا. آپ کو اپنے اللہ پہ اعتبار ہونا چاہیے. سب سے زیادہ خوف کس چیز سے آتا ہے؟ غربت سے. اچھا. بیماری اور غربت، یہ 2 چیزیں، ان سے آپ نہیں لڑ سکتے. سب سے زیادہ خوشی کون سی چیز ہے؟ اولاد کو دیکھ کے. اولاد سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے. آخری بار مبشر لقمان کب روئے تھے اور کیوں روئے تھے؟ کل، جب میری بیٹی پاس ہوئی ہے. ارے واہ، بہت خوب. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، آپ سے ہم سیکھتے رہیں گے. اور آج کے اس پورے انٹرویو میں جو میرا سب سے بڑا ٹیک اوے تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو سیکھتے رہنا ہے، اور اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کس سے سیکھ رہے ہیں. آپ چاہیں تو ہر ایک سے سیکھ سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک انٹرپٹ کروں یہاں پہ. جی پلیز کریں. قرآن کی ایک آیت ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے اونٹ کو کیسا تخلیق کی؟ اور اس کے آگے پوری ایک ریزن ہے پورا. تو اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو کہتا ہے کہ اس تخلیق کو دیکھو، اس تخلیق کو دیکھو، اس تخلیق کو دیکھو، تمہیں سیکھنے کا موقع ملے گا. بالکل صحیح. تو یہ سیکھنے کا عمل تو اور میں آپ کو ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ مذاق نہ اڑائیں میرا تو. نہیں پلیز. میں روز رات کو یوٹیوب دیکھتا ہوں. اب میں دیکھتا ہوں کس کا یوٹیوب زیادہ ہٹ ہو رہا ہے، کس کا پروگرام ہٹ ہو رہا ہے، تاکہ میں کل اس طرح کا کروں.
ओके, या मैं इससे सीखूं ये कौन सा Still आप टॉपिक learn है, कर रहे मैं हैं कर रहा उससे। हूँ, रोज करना वाह पड़ता है। वाह वाह वाह। मैं भी YouTube खोलता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ फिर ऐसी चीजें आती हैं, फिर आदमी वही देखता रहता नहीं, आप VPN लगा ले, बेहतर होगा आपके लिए। है। सर थैंक यू वेरी You're मच, welcome. इट वाज एन ऑनर, बहुत Thank मजा you. आया। Okay. नाजरीन हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट कैंडी बॉक्स में। अल्लाह हाफिज।